حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق۔ محترم ناظرین، سواگت ہے آپ کا لوک شان نیوز سلوڑ کے پیارے ایپیسوڈ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق میں۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کیسے چھا گئے، سب کے دلوں پہ راج کرنے لگے، اور تجارت یعنی بزنس کے لیے سفر، اور اس سفر میں بحیرہ نام کے ایک راہب ایک شخص سے ملاقات۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے سفر کو۔ عبداللہ کا یتیم یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار پر، مارکیٹ میں لوگوں کے دلوں پر کیسے چھا گئے، جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ قریش کے شریفوں کا سب سے شریف کام تجارت کرنا تھا، یعنی بزنس۔ ہمارے رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے بھی یہی کام شروع کیا۔ آپ کے باپ دادا بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کے ابو تو تجارت کے لیے سفر میں گئے اور اسی سفر میں لوٹتے ہوئے مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ بکریاں چرا کر جو خوبی آپ کے اندر پیدا ہو رہی تھی، تجارت یعنی بزنس کے تجربوں نے ان کو پکا اور پورا کر دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ کا یتیم یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں آئے تو سب پر چھا گئے، دلوں پر راج کرنے لگے۔ ہر کوئی آپ کی تجارت کی مہارت اور خوبیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی ایمانداری، بزنس میں، تجارت میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں بات کرنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے، جس سے جو معاملہ ہو گیا، جس بات کے لیے زبان دے دی، اب چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائے، اور تجارت میں یعنی بزنس میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا سوچتے بھی نہیں تھے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے، وہ کم بھی تول دیتا تو گوارا کر لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے، یعنی زیادہ دیتے۔ کاروبار میں جب لوگ ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتے ہیں، آدمی اپنے فائدے کے لیے غلط راستہ اپنانے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ دیکھو تو صحیح اس یتیم یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دوسروں کے فائدے کے لیے زندگی جیتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشہور ہو گئے۔ لوگ آپ کا نام لینے کے بجائے آپ کو امین یعنی امانت داری، جو چیز جس کے پاس دے دی جائے اور جب کچھ دنوں کے بعد مانگی جائے تو وہ چیز ہو بہو جیسی دی گئی تھی ویسی ہی ہمیں واپس لوٹائے، جس کے پاس ہم نے دیے تھے، وہ شخص تو اسے امین کہتے ہیں۔ اور صادق یعنی ہر بات میں سچ بات کرنے والا، اسے صادق کہتے ہیں۔ تو مکہ میں امین اور صادق یہ لقب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھ دیے گئے تھے، اور ہر کوئی یہی کہتا تھا، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، نہ جھوٹ بولے، ایسے کو امین اور صادق کہتے ہیں۔ تجارت کے لیے سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ اب اس سفر میں جو بحیرہ راہب ہے اس سے ملاقات ہوئی۔ اب کیسا واقعہ ہے، غور سے سماعت فرمائے۔ ابھی آپ 12 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے کہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام دیش کی طرف گئے، لیکن اس سفر میں آپ راستے سے ہی لوٹ کر آ گئے۔ کیوں؟ وجہ جانیے۔ راستے سے لوٹ آنے کا کارن یہ بنا کہ راستے میں عیسائیوں کا ایک بڑا عالم بحیرہ ملا۔ بحیرہ نے اپنی کتابوں میں آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ انتم نبی کے آنے کا یہی سمے ہے، اس لیے بحیرہ راہب بھی آپ کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بحیرہ کی کٹیا کے پاس پہنچے تو پہلی بار بحیرہ راہب نے ابو طالب اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے دیکھا کہ سخت گرمی میں بادل کا ایک ٹکڑا دھوپ سے بچانے کے لیے ان لوگوں کے اوپر چل رہا تھا۔ گروپ کے ہر ممبر کو چیک کرنے کے بعد بحیرہ کی نظر اس یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا ٹکی۔ وہ سمجھ گیا کہ بدلی کا ٹکڑا اسی بچے کی وجہ سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے الگ تھلگ ہو کر آپ سے کچھ سوالات کیے۔ آخر میں پوچھا کہ کیا وہ آپ کی کمر کو دیکھ سکتا ہے؟
آپ کی اجازت دینے پر بحیرہ راہب نے آپ کی کمر پر گوشت کے ابھار کو دیکھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ وہ نشانی تھی نبی ہونے کی۔ بحیرہ راہب سمجھ گیا کہ یہ بچہ ہی انتم نبی بننے والا ہے، یعنی انتم پیغمبر۔ اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو فوراً واپس مکہ بھیج دو، یہاں پر دشمنوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد راستے سے ہی اپنے غلاموں کے ساتھ ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ تو دوستو، آج کا ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چرچا، یہ جانکاری، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا یا مزہ آیا تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے وچار اور سجھاؤ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اگر آپ ہمیں فالو نہیں کر رہے ہیں تو ابھی کریں تاکہ آپ کوئی بھی نیا ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں، اور ہمارے اپنے لوگ شان نیوز سلوڑ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک خوش رہیے، سیکھتے رہیے اور جڑے رہیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بزنس کے لیے شام کا دوسرا سفر، اور بزنس مین جنتی ہے یا دوزخی ہے، جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔